جو ہمیں آقا دو جہاں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہنچے، وہ ایک انسان کی جانب سے دیگر انسانوں کا خیال رکھنے کی بابت احکامات، جس میں مجھ سے پہلے مقررین نے بھی ذکر کیا، اپنے غریب ناتواں رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، اپنے شہرداروں کا خیال رکھنا۔ اور بعض اوقات ہم الفاظ کی قدر بھول جاتے ہیں، بولتے ہم بڑی روانی سے ہیں، لیکن اس کا جو مغز ہوتا ہے، اس کے مطلب کا، اسے بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ مجھ سے پہلے ہر مقرر نے لفظ بولا اور ہم تمام مسلمان وہی بولتے ہیں، رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، کل عالم کے لیے، آقا دو جہاں، جو اس جہان کا بھی آقا ہے، اگلے جہان کا بھی آقا ہے۔ جہان میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ اس سے بڑا دین کون سا ہو سکتا ہے جس میں کل انسانیت کے لیے حقوق رکھے؟ دنیا کا کون سا دین ہے جو باقاعدہ لادین لوگوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے حقوق ان کے مقرر کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے مسلمانوں پہ کہ آپ نے غیر مسلموں کے ان حقوق کا خیال رکھنا؟ محفل تاخیر کا شکار ہوئی اور میں بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، چند الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ مجھے ایک استاد محترم نے کہا تھا کہ کبھی اپنی رائے کو یہ نہ کہو کہ میری ناقص رائے ہے، کیونکہ جب آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ میری ناقص رائے میں، تو وہ آدھی تو 50% تو وہاں ہی ناقص ہو جاتی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری رائے میں اسلام دین ہے تدبر کا، برداشت کا، حقوق العباد کا۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی استاد سے پوچھ لیں، جواب یہی ملے گا کہ حقوق اللہ میں آپ سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ تو مالک رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ذرا تصور اپنی ماں کی طرف دیکھیں اور اپنی کوتاہیاں دیکھیں۔ آپ سے زندگی میں کیا کیا کوتاہیاں نہیں ہوگی جن کا ماں کو معلوم ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ جو اس کے اور ہمارے ڈائریکٹ معاملات ہیں، وہ تو شاید اس میں اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے بخشش کا سامان ہمیں مہیا کر دے، لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آئے گی وہ پوچھے گا، وہ تو نہیں، میری نظر میں تو نہیں بخشے جانے والا کام کہ آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تو آپ کے ساتھ والا بھی اشرف المخلوقات تھا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیسے کی؟ آپ کو جب بتا دیا گیا کہ اگر وراثت کا معاملہ اولاد کے ساتھ منسلک نہ ہوتا تو شاید ہمسائے کا بھی حصہ رکھ دیا جاتا، تو آپ نے اپنے ہمسائے کا خیال کیوں نہ رکھا؟ آپ نے یہ ظلم کس طرح کیا؟ جیسا میں نے پہلے کہا، اسلام نام ہے برداشت کا، لیکن برداشت اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ نے اوفینسو نہیں ہونا۔ دین کی تعلیمات جو ابتدا میں پھیلی وہ محبت سے پھیلی، پیار سے پھیلی۔ تلوار کی ضرورت وہاں پہ پیش آئی جہاں سے آگے سے جواب نیگیٹو ملا، یعنی اوفینسو نہیں ہوئے، ڈیفینسو تھے۔ اور جیسے کہ بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ دین حق مکمل ہوا میدان کربلا میں آ کے، تو وہاں سے ہمیں یہی سبق ملا کہ جہاں ظلم بڑھ جائے ضرورت سے زیادہ تو پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، وہاں پہ آگے دین مکمل ہو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج کی اس بابرکت محفل سے جو پروفیسر رفیق لغاری صاحب نے آپ کے لیے موئے مبارک اور دستار مبارک کی زیارت کا بندوبست کیا ہے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ پاک انہی زیارتوں کی برکات کے ساتھ آپ کی میری کوتاہیاں غلطیاں معاف کرے اور ہمیں زندگی سیرت نبی کے برابر نہ صحیح اس کے قریب ترین گزارنے کی توفیق دے۔ وما علیہ